بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ میں ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا، تو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو، اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں۔ تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا، اس دن شام کو عوام کا سمندر میں آنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی، انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا، مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا، اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا۔ میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، رینجرز بھی میرے ہیں۔ میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ میرا مقصد صرف نکلے کا ایک ہے کہ ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش کی، ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا، اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ میں تو صرف ایک وجہ سے نکلا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو، سارے اداروں کو، کہ قوم کدھر کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے، اور قوم کسی صورت ان ڈاکوؤں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں تو اس لیے نکلا تھا، میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ لڑنے نہیں نکلا، میں اپنے ملک کا
नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत के लोग हो, सब कान खुल के सुन लो। मुझे पता तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो, इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो। आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो। फजलुर रहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है। कभी मैंने नहीं ये सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका एहतसाब शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में दुम दबा के बाहर सऊदी अरेबिया चला गया। उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा। फिर जब उसके केस शुरू हुए, फिर वापस भाग गया। और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा। इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है। इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ है, कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया। नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकी सिपह सलार को मैसेज दी। क्या पैगाम दिया कि अमरीकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानियों प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकनों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुने जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसने कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और खटमंडू में
जब छुप के साथ की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों पर वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी पे बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने जो जुल्म किया, वो सारी पुलिस वैसी नहीं है, और इसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता तो मुल्क में इंतशार होना था और फायदा सिर्फ चोरों को होना था। लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पे आज आपने बात सुननी है। मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टेयर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद। और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्योंकि कौम ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है, और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे, ना उनको तस्लीम करती है। और हम सबको, अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज करके, जो हमारा हक है। इन्होंने हमें वो एहतजाज नहीं करने दिया। और आज सारी कौम देख ले कि सिर्फ यहां नहीं हमारी कौम जमा, पेशावर में लोग जमा हुए हैं, आज लाहौर में 4 जगह पर जमा हुए हैं, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको, इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहो भी नहीं तो नहीं रोक सकोगे। और तो पाकिस्तानियों, दूसरी चीज मैं आज आपको कहने आया था। देखिए पाकिस्तानियों, गौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मेरे मां बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी थी। हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे आपको यह समझाना है कि क्यों हमें आजादी चाहिए थी अंग्रेज से, क्यों कायदे आजम ने क्यों जदोजहद की थी एक आजाद मुल्क के लिए। क्योंकि अंग्रेज के जमाने में तो बेहतर कानून चलता था, निजाम बेहतर चलता था। हमारे बड़े बताते हैं चोरी कम थी, कानून की बालादस्ती थी, बेहतर थी। तो क्यों हमने आजादी मांगी? हमने आजादी, सुन लो पाकिस्तानियों,
ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا. پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے ہیں. صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی ہیں. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات. اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں. لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے. انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اس لیے بنا تھا پاکستان. ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں. اس لیے پاکستان بنا تھا. لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے نہ انگریز کی. لیکن آج اگر ہم نے امریکنوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی، کیوں جدوجہد ہوئی؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں یہ سنو بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا، اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں، ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی.
ہمارے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب تھوڑے سے مسلمان تھے، 2 سپر پاور تھی، انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو، رومن امپائر کو، دوسرا جو پرشین امپائر تھا، انہوں نے پیغام دیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں امداد چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے، نہیں چلو گے تمہاری بربادی ہے۔ اور یہ 628 اور 629 کو 2 خط لکھے تھے انہوں نے، اور وہ 10 سال کے بعد دونوں سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی تھی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن میں آج چاہتا ہوں فیصل، وہ ذرا ویڈیو چلاؤ کہ جو آج کل کے ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم اپنے نبی کی امت ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ذرا سنیں۔ جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگ نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ آواز نہیں آ رہی، میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آواز نہیں آ رہی۔ ہمارے پاس فیصلہ ہے، آلریڈی جو معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں، جو وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ Beggars can't be choosers۔ تو پاکستانیوں، یہ ہے آپ کے لیڈر، ایک کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں، ہم بیکاری ہیں اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ نے وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں غلامی کرنے کے لیے۔ میرا سوال ان دونوں کو ہے، ان بوٹ پالشرز کو میرا سوال ہے کہ یہ وینٹیلیٹر پر لگایا کس نے؟ 30 سال تم 2 خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہو، 30 سال، تو 30 سال تم نے حکومت کی ہے، تو وینٹیلیٹر پہ کس نے لگایا ہے؟ اور ہمارا کرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم تو بیکاری ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اب یہ ذرا پاکستانی یہ بتاؤ کہ کہاں قائد اعظم محمد علی جناح، کہاں پاکستان کا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور کہاں یہ امریکہ کے غلام، امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے کہتے ہیں ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں آج اب سب کے سامنے دیکھیں پاکستانیوں، آج میں پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری خوددار اور غیرت مند قوم ان کو مان جائے گی جو پیسے کے بت کی پوجا کرتے، پاکستانیوں ایک بات سنو، میں ذرا غور سے آخر شروع میں میری بات سنو، ابھی اور باتیں کرنی ہے۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جو نوجوان ہیں، میری قوم، وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائے۔
لا الہ الا اللہ کا مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اس کو بھی سمجھ جاؤ. بت صرف مٹی کے نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ مورتی ہے بت اور اس کی صرف پوجا کرنا شرک ہے. جو چیز جدھر آپ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دیتے, جدھر آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں, وہ شرک ہے. جدھر سچ اور حق کے راستے میں آپ کوئی بھی چیز لے آتے ہیں وہ شرک ہے. سب سے بڑا بت, پاکستانی اور نوجوانوں سن لو, سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. خوف لوگوں کو غلام بنا دیتا ہے. کبھی آج تک کوئی قوم بڑی قوم نہیں بڑی جب تک وہ اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کا حصہ مسلمان تھوڑے سے بھی تھے, ہتھیار بھی ان کے پاس جدید ہتھیار نہیں تھے, لیکن وہ ساری دنیا پہ آدھی دنیا کے اوپر چھا گئے کیونکہ وہ آزاد لوگ تھے. وہ واقعی کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے. پیسے کا بت ہے, لوگ پیسے کے سامنے اپنا ضمیر بیچ دیتے. اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنا ضمیر بیچتے ہیں. وہ جو پولیس والے اور وہ رینجرز جنہوں نے عورتوں بچوں کے اوپر شیلنگ کی, انہوں نے اپنی نوکری کو اپنے ضمیر سے آگے رکھا. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورتیں بچوں کے اوپر ظلم کریں, کوئی قانون اجازت نہیں دیتا, لیکن ان کو خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. ان کو یہ خوف تھا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ اپنا ضمیر کا بیچتے ہیں. نوجوانوں, جس دن آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے, آپ کی پرواز اوپر ہونی شروع ہو جائے گی.